امریکی صدر نے بڑا فیصلہ کیا، شام میں ایگزیکٹو آرڈر کے تحت جو عائد پابندیاں تھیں وہ ہٹا دی ہیں۔ اب اس فیصلے کے مڈل ایسٹ پر اور عالمی طاقتوں کے توازن پر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ یاد ہوگا کہ اسرائیل ایران کی جنگ سے پہلے جب صدر ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے دورے پہ گئے تھے تو وہیں انہوں نے اعلان کر دیا تھا، بلکہ اسی وقت جو ہے واشنگٹن سے اعلان ہوا تھا کہ شام کے اوپر پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں جو امریکہ کی طرف سے عائد کی گئی تھیں۔ تو اشارہ اسی وقت مل گیا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں ایک نیا نقشہ ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی یہ کوشش ہے، اس کا ایک تو پس منظر یہ ہے کہ جو وہاں کے سربراہ ہیں شام کے، ان کو امریکہ کی اور اسرائیل کی دونوں کی حمایت حاصل ہے، اور اسرائیل اور شام کے درمیان تعلقات بہتر ہیں، مطلب جب ان کی پرانی حکومت کے ساتھ تعلقات سخت کشیدہ تھے، لیکن اس کے ساتھ جو نئے صدر آئے ہیں ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اب واپس آنے کے وائٹ ہاؤس واپس آنے کے بعد مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ابراہم اکارڈز میں مشرق وسطیٰ کے زیادہ سے زیادہ ملکوں کو شامل کیا جائے۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ اس میں امارات شامل ہو چکی ہیں، پھر جو ہے عمان شامل ہے، سوڈان شامل ہے، مراکش شامل ہے، اور بہت سے ممالک شامل ہیں۔ ابھی تک سعودی عرب اس میں شامل نہیں ہوا۔ تو توقع کی جا رہی ہے کہ یہ جو پابندیاں ختم، اس کے بعد پہلے شام اور ابراہم اکارڈز کے اوپر دستخط کر دیں گے یا اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئی فضا قائم کی جائے، اسرائیل کے وجود کو تسلیم کروایا جائے، اور جو مسلسل جنگ کی کیفیت رہتی ہے یا کشیدگی کی کیفیت کی جاری رہتی ہے، اس کو کسی طریقے سے کم کیا جائے۔ تو لیکن بہت سے سوال ابھی باقی ہیں، خاص طور سے سعودیہ سے۔ جی، جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی کہ مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں ان کو کسی طرح سے راضی کیا جا سکے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، ایسے میں وہ ممالک جو کہ نہیں قبول کرتے ہیں ایگزسٹنٹ اسرائیل کی، وہ ان کو کہاں کرتا ہے اسٹینڈ، وہ کہاں کرتے ہیں؟ ہمارا اپنا ملک بھی اس میں شامل ہے، ایران کے ساتھ ابھی ان کی حالیہ جنگ ہوئی ہے۔ ایسے میں پاکستان کے لیے ڈپلومیٹک وے میں یہ کتنا بڑا ایک چیلنج ہو سکتا ہے، اور پھر پاکستان اس کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیے، جو حالیہ جنگ ہوئی تھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، اس کے بعد پاکستان کو سفارتی محاذ پہ کئی کامیابیاں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ امریکہ نے جنگ بندی کروائی، دوسرا یہ کہ اس نے کہا کہ وہ مسئلہ کشمیر حل کروانے میں ہماری مدد کرے گا۔ اس نے بھارت اور پاکستان کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا، اور اس طریقے سے بھارت نے جو بڑے عرصے سے پروپیگنڈا کیا تھا اور دنیا میں پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنے کی کوششیں کی تھیں، وہ بہت تیزی سے ناکام ہوئی ہیں۔ اور اس طریقے سے ایک تو یہ سفارتی کامیابی ہوئی، دوسرا یہ کہ ہمارے پاک امریکہ تعلقات میں وہ مضبوطی نہیں تھی، وہ توانائی نہیں تھی جو پہلے دیکھنے میں آیا کرتی تھی۔ اور خاص طور سے اگست 2021 سے جب امریکی فوجیں یہاں افغانستان سے واپس چلی گئیں، تو جو دونوں طرف جو ہے اس کے بارے میں گفتگو تو ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے تعلقات کو مضبوط کیا جائے، لیکن کوئی نقشہ سامنے نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے مضبوط کیا جائے گا اور کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ لیکن جب جنرل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے وائٹ ہاؤس میں، تو ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، کیونکہ اس میں ہمارے فوجی معاشی تجارتی تعلقات نہ صرف بحال ہوں گے بلکہ ان میں تیزی آئے گی، اور ہم امریکی سرمایہ کاروں کو یہاں لا سکیں گے، اور پاکستان امریکہ کے حوالے سے اور خطے کے حوالے سے اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے گا اور ان کو فروغ دے سکے گا۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے جو ہے بھارت اور پاکستان کی جنگ کے بعد یہ بھی واضح ہوا کہ پاکستان سفارتی طور پر تنہا نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔